میں تو یہ خوشی ہوتی ہے امریکہ کے اندر، نیو یارک کے اندر یہودی جو علماء ہیں وہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے کل اخبار میں پڑھا ہوگا کہ امریکہ کے جو اہلکار ہیں، سرکاری لوگ، 500 لوگ، اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک بڑا سا خط بنا کے دستخط کر کے اپنے صدر امریکہ بائیڈن کو دیا ہے کہ اس کو بند کراؤ، لیکن مسلم ممالک نے تو پوری امت کو شرمندہ کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ بھئی ہم سیاست میں نہیں پڑھ رہے، لیکن ایک شخص جو ظالم ہے، بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، مریضوں کو مار رہا ہے، ہسپتالوں کو مار رہا ہے، لیکن ان کے منہ میں کچھ آواز ہی نہیں۔ OIC کا اجلاس ہوا، as high as 1 million people! 1 million people on the streets of London today! Making this the second largest march in British history ever! میں تو یہ خوشی ہوتی۔ اسرائیل کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، لیکن ذرا سی دیر میں گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ میری اور آپ کی طاقت نہیں، یہ اللہ کی طاقت۔ آپ نے دیکھا نا آج کل فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ مسجد اقصی جو ہے وہ تو ہمارا پہلا قبلہ ہے نا، اور مسجد اقصی پہ اسرائیل والے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل کی ظلم اور بربریت اور جارحیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ تو حد سے بڑھ گیا۔ پچھلے 1-2 سال کے اخبار اردو کے اٹھا کے پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ پچھلے 1-2 سال کے اردو کے اخبار اسرائیل کے ظلم سے بھرے پڑے۔ اگر رمضان میں بھی مسجد اقصی میں لوگ مسلمان عبادت کر رہے ہیں نا، وہاں بھی گولی چلاتے، وہاں بھی ڈنڈا چلاتے، کئی عورتوں کو مار دیا، کئی بچوں کو مار دیا، کئی بے قصوروں کو مار دیا۔ ظلم۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، جو اقوام متحدہ سلامتی کونسل ہے، UNO، کئی دفعہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف قرارداد پاس کری کہ ظلم بند کرو، نہیں کرتا۔ اب آخر ظلم بڑھ گیا تو آخر کوئی حد تو ہوتی ہے نا۔ آج کل جو حالات پیدا ہو رہے یہ ظلم کی وجہ سے ہو رہے کہ آدمی کب تک برداشت کرے۔ بھئی عورتوں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، بچوں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، جو جیلوں کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا، جو ہسپتالوں میں مریض پڑے ہوئے ہیں فلسطینی بیچارے سسک سسک کے مر رہے ہیں، وہ دیکھا نہیں جاتا۔ ظلم بہت بڑھ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ آج کل جو جنگ چل رہی ہے، اور ابھی بھی بہت لوگ مارے جا رہے ہیں، اسرائیل کے بھی مارے جا رہے ہیں، فلسطین کے بھی مارے جا رہے ہیں۔ وہ تو اسرائیل تو پرانا پاپی ہے، اس کو تو پتہ ہی ہے، اس کو تو بہانہ ملنا چاہیے، اس نے تو فاسفورس کے بم مارے، جس کی گیس اور جس کا زہر ایسا ہوتا ہے، بچے اور مہیلاؤں کی، عورتوں کی لاشیں بکھری پڑی، سارا ختم کر دیا۔ بہت ہمیں غم ہے اس بات۔ چینل والے بتاتے ہیں کہ ابھی 1400 مر گئے، 1500 مر گئے۔ کون گنتی کر سکتا ہے جناب؟ وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا، گنتی کون کر سکتا ہے؟ لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہے، ہمیں بڑا غم ہے اس بات کا، بہت افسوس ہے ہمیں۔ اور ہماری بھارت سرکار نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہم بھی فلسطین کی آزادی میں فلسطین کے ساتھ ہیں۔ ہماری بھارت سرکار نے بیان دیا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں آزادی کے اندر۔ تو یہ حالات بہت زیادہ ہیں، ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں۔ بھئی جو آپ سے لڑ رہا ہے آپ اس سے لڑو،
جو لڑ نہیں رہا، جو بیچاری عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، غزہ پٹی کی ڈائٹ کاٹ دی، پانی کی لائن کاٹ دی، کھانے پینے کی سپلائی بند کر دی۔ آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ اسپتال میں اگر ایندھن نہیں پہنچا تو 4 دن سے بھی کم کا ایندھن ہے، پھر مریض سارے مر جائیں گے۔ تفصیل سے نہیں کہوں گا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ حماس والوں نے یا کسی اور گروپ نے ٹھیک ہے حملہ کیا، مجبور ہو کے کیا، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا مذہب اسلام تو چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم، جو عام شہری ہے نا، بچے ہیں، عورتیں ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کی ہوں، ہمارا مذہب اسلام ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم تو یہ اپیل کریں گے جنگ بند کرو، بات چیت کرو۔ ہم تو بھارت سرکار سے بھی اپیل کریں گے کہ بھارت سرکار بھی آگے آئے، یو این او بھی آگے آئے، بڑی پاورز بھی آگے آئے، جنگ بندی کرائیں اور بات چیت کر کے فلسطین کا آزادی کا مسئلہ حل کرائیں۔ فلسطین کو فلسطین کا حق ملنا چاہیے، قتل و غارت گری ختم ہونی چاہیے۔ میں نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، ہم کسی جنگ کے حمایتی نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ ظلم بھی حد سے بڑا ہوا تھا، اس کا علاج کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ جب چاہے فرشتوں کو بھیج دے، جب چاہے انسانوں کو بھیج دے۔ بہرحال اسرائیل کی بڑی طاقت تھی، بڑی طاقت تھی۔ اسرائیل کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، لیکن ذرا سی دیر میں گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ میری اور آپ کی طاقت نہیں، یہ اللہ کی طاقت۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم جو بھی کچھ کریں اپنے مذہب اسلام کے حکم کے دائرے میں کریں، ناجائز طور سے نہ کریں۔ مذہب اسلام کہتا ہے کہ کسی بھی انسان پہ ظلم نہ کرو، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں جنگ بندی ہونی چاہیے، اور جو بے قصور لوگ ہیں ان کی ہلاکت کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، فلسطینیوں کو فلسطین کا حق ملنا چاہیے۔ آپ کو افسوس ہوگا سن کر کہ جب سے یہ فلسطین میں جنگ کا ماحول بنا ہے، جو مغربی میڈیا ہے، ویسٹرن میڈیا، انہوں نے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے نئے نئے راستے نکالے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں کے فوٹو ڈال رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمانوں نے یہ کر دیا۔ دیکھو کل میں سوشل میڈیا پہ سن رہا تھا کہ مغربی میڈیا نے ایک فوٹو دکھایا کہ بھئی دیکھو حماس کے لوگوں نے 40 بچوں کو قتل کر دیا، ذبح کر کے ڈال دیا۔ پھر وہ بتا رہے تھے ایک دن کے بعد اسرائیل کی ایجنسی نے خود بتایا کہ وہ خبر غلط ہے۔ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے لوگ۔ جنگ ہو رہی ہے حماس کی، فلسطین کی، اسرائیل کی، بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو۔ میڈیا والے الٹی سیدھی خبر پھیلا رہے ہیں، اللہ ہی بچائے ان سے۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، ہر ایک بہن بیٹی، ہر ایک بچے کی جان سلامت ہو۔ اور ہم تو اسرائیل کی شدید مذمت کرتے ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کی کن الفاظ سے مذمت کریں، الفاظ نہیں ہے، پرانا پاپی۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ، اور آپ سے بھی کہوں گا کہ صبر کیجئے، کوئی سوشل میڈیا نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں۔ ہمیں اللہ نے بتایا دعا کرو، بس آپ دعا کریے۔ آپ جھنڈے لے کے باہر نہ گھومو، سوشل میڈیا پہ ایک گالی آپ کو دیتا ہے، آپ اس کو گالی دے رہا ہو، نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو ہم کو برگلانا چاہتے ہیں، وہ تو اسلامو فوبیا کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریے، اللہ سے دعا کریے، دعا سے بڑا تو کوئی ہتھیار ہوتا نہیں۔ اور اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کب کہاں فرشتوں کو اتارنا ہے یہ اللہ جانتا ہے نا۔ اللہ سے میں تھوڑی کہوں گا، آپ تھوڑی کہیں گے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ سب کو حق ملے، اور یہ جو میڈیا والے ہیں نا، کبھی کبھی امریکہ کے اندر، نیو یارک کے اندر
یہودی جو علماء ہیں وہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے کل اخبار میں پڑھا ہوگا کہ امریکہ کے جو اہلکار ہیں، سرکاری لوگ، 500 لوگ، اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک بڑا سا خط بنا کے دستخط کر کے اپنے صدر امریکہ بائیڈن کو دیا ہے کہ اس کو بند کراؤ، لیکن مسلم ممالک نے تو پوری امت کو شرمندہ کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ بھئی ہم سیاست میں نہیں پڑھ رہے، لیکن ایک شخص جو ظالم ہے، بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، مریضوں کو مار رہا ہے، ہسپتالوں کو مار رہا ہے، لیکن ان کے منہ میں کچھ آواز ہی نہیں۔ OIC کا اجلاس ہوا، عرب لیگ کا اجلاس ہوا، کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی، پوری امت شرمندہ ہو گئی اس کے اندر۔ تو ہمیں تو اسرائیل تو ہے نا جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، جھوٹی خبریں۔ وہ کہے گا اس کے اندر تو آتنکوادی گھسے ہوئے ہیں، اس کے اندر تو حماس والے گھسے ہوئے، کہیں نہیں گھسے ہوئے۔ بھئی اس نے الشفا ہسپتال پہ قبضہ کر لیا، القدس ہسپتال جو بڑا ہسپتال ہے اس پہ قبضہ کر لیا، ملے کہیں وہاں پر حماس کے لوگ ملے؟ وہاں کہیں نہیں مل رہا ہے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حملے بند ہونے چاہیے، اور شکریہ ان لوگوں کا جو انصاف پسند ہیں، جو انسانیت نواز ہیں، ان کا شکریہ، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ بہت افسوس ہوتا ہے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو، آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد۔